آپ دیکھ رہے ہیں ایس فور یو اسٹوڈیو. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمدللہ رب العالمین. حاضرین برد منبر رسول پر جلوہ گر خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر علی قادری صاحب قبلہ قبلہ مقدس العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردے کے پیچھے بیٹھ کر سننے والی عزت ماں پردہ نشین قوم کی مقدس ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان، آپ نے مجھ سے پیشتر قاری راشد رضوی صاحب سے بہت ہی اچھے انداز میں چند اشعار سماعت فرمائے، اور اس سے پہلے آپ نے ایک ایمان افروز، ایک مدلل تاریخی بیان کربلا کے واقعات کو سماعت کیا. اور آج 1444 ہجری میں ہم عاشورے کی مبارک رات میں یہاں پر جمع ہیں. آج سے تقریباً 1383 سال پہلے یعنی سن 61 ہجری میں جب یہ رات آئی تھی تو آپ اور ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں کہ کربلا کی سرزمین پر کیا ماحول تھا. آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا اور یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سنجیدہ بنائیں، کیونکہ آپ اور ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسی محفلوں میں آنا رسم بنا دیا، اور ہمارے نوجوان بچوں کو دیکھیں، انہیں عادت رہی نہیں کہ ان محفلوں میں کس طرح آیا جاتا ہے. یہ ذکر شہدائے کربلا کی محفل ہے، یہ عاشورے کی مبارک رات میں سجائی گئی محفل ہے. یہاں پر جمع ہو کر آپ اور ہم اس منظر کو اپنے سامنے رکھیں کہ 61 ہجری میں کیا معاملات پیش آئے تھے. امام علی مقام علیہ جدہی علیہ السلام، حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملنے کے بعد مکہ شریف سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے، لیکن یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو شہید کر دیا گیا. راستے میں حضرت غور میں 1000 کا لشکر عبید اللہ بن زیاد اور یزید کے حکم پر آ کر کربلا کے میدان کے قریب امام حسین کا راستہ روک لیا. جانتے ہو جب راستہ روک لیا گیا پوری کوشش کی گئی کہ امام علی
مقام یہاں سے آگے نہ بڑھے، یہاں تک کہ عمرو بن سعد جو 3000 کا لشکر لے کر ایران کی طرف بڑھ رہا تھا، اسے بھی سالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس لشکر کو یوں نہ کر کر کربلا کی طرف کرو، امام علی مقام کے پاس جاؤ، اس سے کہو کہ یزید کی بیعت کو قبول کر لے یا پھر جنگ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ سارے لشکر کو تقریباً جو کم و بیش 22,000 کی تعداد میں تھے، سب کو کربلا میں جمع کر دیا گیا، اور جانتے ہیں 61 ہجری کے قریب جب امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچے، آپ کا خیمہ نبی کربلا سے تھوڑا دور تھا، آپ نے جب کربلا خیمے کے پاس آیا تو یزید کے ماننے والوں نے، ظالم زیاد نے یہ حکم دے دیا عمرو بن سعد کو کہ جا کر نہر فرات جو کربلا کے قریب ہے، سات عورت حرام کو اس نہر کے اوپر 500 گھوڑ سوار جو ہتھیار سے لیس تھے ان کو بھیج دیا گیا، اور اس نہر پہ پہرا بٹھا دیا گیا، جہاں سے جانوروں کو پانی پینے کی تو اجازت تھی لیکن اہل بیت کے چشموں چراغوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اے مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، آج جب 10ویں جب کربلا کے اس میدان میں آئی تھی، خانقاہ اہل بیت کے چشموں چراغ تاجدار کربلا ہو یا ان کے جانثار ہو، 3 دن سے بھوکے پیاسے، 3 دن سے بھوکے پیاسے، پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں اترا، اناج کا ایک دانہ حلق کے نیچے نہیں اترا۔ 9 کی مہلت شریف آئی تو سارے یزیدی مسجد میں کہ اے امام آپ یزید کی بیعت قبول کریں یا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن امام حسین چاہتے تھے کہ مجھے اسی میدان میں شہید ہونا ہے، لیکن وہ تاریخ 9 محرم کی نہیں ہوگی، وہ 61 ہجری کی عاشورے کی محرم شریف کی 10ویں تاریخ ہوگی، وہ دن جمعرات کا دن نہیں ہوگا، وہ دن تو جمعہ کا دن ہوگا۔ امام علی مقام اللہ جدہ علیہ السلام نے یزیدیوں سے کہا ایک دن کی مہلت دے دی جائے، ایک رات کی مہلت دے دی جائے، اور جب عاشورے کی مبارک رات آئی تو امام علی مقام نے اپنے خیمے میں ایک اجتماع کیا، ایک محفل کو منعقد کیا، سارے اہل بیت کے چشم و چراغ اور وہ سے کرسیاں جو امام علی مقام کے ساتھ کربلا کے میدان میں تھے وہ اس خیمے میں آ گئے۔ امام علی مقام نے سب سے پہلے خطبہ کیا، اللہ کی حق بیان کی، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے امام علی مقام اور ان کے گھر والے کو لیکن خطبے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ اللہ کی حق بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے امام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ جب اس کو میں پڑھتا ہوں تو میرا کلیجہ کام جاتا ہے، اے اللہ تم نے کیا بنایا تھا اپنے نبی کے نواسے، 3 دن سے پانی کا قطرہ اور حلق میں اناج کا دانہ نہیں اترا، لیکن جب تیری حق بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان ذرا کا محاسبہ کرے، کیا سچا ہے آپ کو ہم نے ایسی رحمیت کے آنا رسم بنا دیا ہو؟ نہ مسلمانوں کے پاس صبر نظر آتا ہے، نہ مسلمانوں کے پاس شکر نظر آتا ہے۔ ارے ہماری بات کا حالت تو یہ ہے، پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد ہمارے منہ سے ڈکارے کی آواز تو آتی ہے لیکن کبھی شکر کے طور پر الحمدللہ کی آواز نہیں آتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنی سچے حسینی لگی کرتے ہیں، شکر ادا کیا، اللہ کی حق بیان کی، اور سارے جانشینوں سے کہا کہ دیکھو یزید میری جان کا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت قبول کر لوں، اور حسین اپنی جان دے دے گا لیکن ایک پلیت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے گا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں اے عباس بردار، اے قاسم بن حسن، اے قوم محمد میری بیعت سہلت، اے شہربانو اپنے سارے جانشینوں سے اور گھر والوں سے کہا تو میری جان کا دشمن ہے، میں تم سب سے راضی ہوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن نانا جان سے تمہاری سفارش کر کر تمہاری شفاعت کراؤں گا، نانا جان کے حوض کوثر سے تمہیں جام کوثر پلاؤں گا، میں حسین ابن علی تم کو اجازت دیتا ہوں، میں ابن رسول اللہ تم کو اجازت دیتا ہوں،
کی بات کوئی اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں ہلتا. اور ہم ذکر حسین کی محفل میں بیٹھے آپ کو ایک فون آتا ہے ہم سب کچھ بھول کر اس فون پر اٹینڈ کرنے چلے جاتے. ایسا لگتا ہے کہ کسی ارب پتی کروڑ پتی نے ہم کو فون کیا. کیا ذکر پاس سے ذکر حسین سے بڑا یہ کام ہو گیا؟ بڑی یہ بات ہو گئی. جب امام حسین نے دیکھا کوئی نہیں جا رہا ہے تو آپ نے کہا کہ شاید تو میری غیرت کرتے ہو, حیا آ رہی ہے کہ کیسے اٹھ کر جائیں. امام حسین نے کہا کہ یہ جو چراغ جلتا ہے میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں, جب اندھیرا ہو جائے تو تم اٹھ کر چلے جانا, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہوں اور قیامت کے دن نانا جہاں سے تمہاری شفاعت کروں گا. چراغ کو بجھا دیا گیا, لیکن ایک بندہ بھی جو 3 دن سے بھوکا پیاسا پانی کا قطرہ حلق میں نیچے نہیں اترا ہے اٹھ کر جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کافی دیر کے بعد جب اس چراغ کو روشن کیا گیا تو امام کیا دیکھتے ہیں, جانثاروں کا عالم یہ ہے. اور یہ کون سے جانثار ہوئی؟ یہ وہ جانثار تھے جس کو ہماری قوم کے لوگوں نے نہیں پڑھا, غیر مسلموں نے پڑھا. ہندوستان میں جن کو فادر آف دا نیشن کہا جاتا ہے, دنیا جن کو گاندھی جی کہتی ہے, گاندھی جی کہتے ہیں وہ 72 نفوس سے کچھ دیا جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہے. اگر وہ میرے ساتھ ہوتا اس وقت تو میں تیرے انگریزوں سے ہندوستان کو چند دنوں میں آزاد کرا دیتا, کیونکہ یہ 72 جان بچانے کے لیے نہیں, کربلا میں دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کر دیا. مسلمان نہیں غیر مسلم لے کر 72 لوگوں سے مسیحات کو سلام کرتا, کوئی اٹھ کر نہیں گیا. سب نے ایک آواز اٹھا تھا, امام ہم کل اپنے نبی کو کیا چہرہ دکھائیں گے کہ ہم محبت آپ سے کرتے تھے اور ہمیں جان بچا لی. جب آپ نے جان پر بنائی, اے امام اگر کوئی ہمیں چیر دے, کوئی ہمیں آپ میں زندہ چلا دے, ہم یہ پسند کرتے ہیں, یہ گوارا کرتے ہیں, لیکن امام آپ کا ساتھ چھوٹ جائے یہ ہم گوارا نہیں کرتے. آپ دیکھیے گا جب عاشورہ کے دن قیامت صغریٰ کا سورج نکلے گا, جب تک 12 بجے گا, جب تک 12 بجے گا, آپ سے پہلے آپ کے یہ جانثار میدان کربلا میں جائیں گے, اللہ کی رحمت کے جان کا نظارہ پیش کریں گے. اور جاتے ہو پھر پوری رات سحر میں اپنے اپنے ڈیرے میں پہنچا, اور پوری رات پھر کیا کرتے رہے؟ ہمارے بچے پبجی کھیلنے والے سنے, اپنے آپ کو حسینی کہنے والے سنے. پوری دنیا تو مٹانا چاہ رہی ہے نا مسلمان کو. میں نے کل بھی کہا تھا میزائل برسا کر ہم کو نہیں مارا جائے گا, انہوں نے جان لیا وہ مٹانا چاہتے ہیں, وہ تو ہماری ہی نبی کے فرمان اور قرآن کی مفتی میں کہ یہ مسلمان مٹے گا کیسے. انہوں نے جان لیا کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ اہل بیت کی مثال سفیر نو کی طرح ہے, جو ان کا دامن پکڑے گا وہ بچے گا, باقی سب ہلاک ہو جائیں گے. دنیا نے فیصلہ کر لیا ان کو زبانی حسینی بنا دیا جائے اور کردار کا یزید بنا دیا جائے. جب یہ یزید بن جائیں گے تو پوری دنیا میں وہ ہلاکت کا شکار بنا دیا جائے گا. اس کے لیے ہم ہلاک ہو رہے ہیں. پچھلے سال میں نے گوری ولی میں بیان کیا, تو جب بیان کے بعد چائے پینے کے لیے بہن نے اپنے گھر میں بلایا, ہم بیٹھ کر کے, تو اس بہن نے کہا مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے کہا بہن اللہ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق دے جو بیان کرتے. اس بہن نے کہا کہ مولانا صاحب جب آپ کا بیان ختم ہوا, صلاۃ السلام ہوا اور دعا ہوئی, میرا 8ویں میں پڑھنے والا بچہ دوڑ کر میرے گھر پر آیا اور کہا اپنی موبائل, مجھے پتا نہیں کہا کس لیے موبائل کام رہا ہے. میں نے کہا بیٹا کیوں موبائل کام کی؟ ابھی میں بیان سن کر رہا, یزید جوا کھیلتا تھا, آج جوے کی شکل بدل دی گئی, اپنی میں پبجی کھیلتا ہو, اپنی میں حسینی ہوں, یزیدی نہیں. نا موبائل تو سب سے پہلے میں اس ایپ کو ڈیلیٹ کروں گا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اللہ اس سے بڑا مجھے کوئی نذرانہ نہیں مل سکتا. ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یزیدی کردار سے دور کریں اور حسینی کردار والا, حسینی سچا حسینی لوگوں کو بنائیں. ذرا آپ سوچو 22,000 کا لشکر میدان کربلا میں ایک سائڈ, امام حسین کے ساتھ 72 بیوی بچے عورتیں بچیاں ملا کر کتنے 82 لگبھگ کم ہو گئے. بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یزید کے پاس کربلا
کے میدان میں جو اس کا ووٹ بینک تھا وہ 22,000 کا تھا. دنیا میں جب الیکشن ہوتا ہے ایک لیڈر کے پاس 22,000 ووٹ ہو, دوسرے لیڈر کے پاس 82 یا 72 ووٹ ہو, دنیا آنکھ بند کر کہے گی ارے بھوکا بھی بول کر کہے گا, بہرا بھی سن کر کہے گا, اندھا بھی دیکھ کر کہے گا کہ جس کے پاس 22,000 ووٹ ہے وہ لیڈر تو جیت گیا ہے. 22,000 ووٹ ہونے کے باوجود بھی عمرو بن سعد, شبر رحیم, عبید اللہ بن زیاد سارے یزیدی ایک ہی بات پر اڑے ہوئے تھے کہ اے امام, اے حسین, آپ یزید کی لیڈرشپ قبول کر لیں, یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. یزیدی 22,000 یزیدیوں کی ایک ہی رٹ تھی کہ آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیں. اور امام کی عظمتوں پر کروڑوں سلام, امام کی عظمتوں پر کروڑوں سلام ہو کہ وہ ہاتھ مانگنے آئے تھے, امام حسین نے سر کو دے دیا لیکن یزیدیوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. کیوں؟ دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں, اللہ نہ کرے اگر کوئی ڈنڈا مارنے کے لیے آپ کے سر پر اٹھائے تو ہر کوئی اپنے ڈیفینس میں, اپنی حفاظت کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے سر کو بچانے کے لیے, اس ڈنڈے کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, سر کو بچانے کے لیے اس ڈنڈے اور اپنے سر کے بیچ میں ہاتھ لائے گا. ہوگا کہ نہیں بتائیے؟ اللہ نہ کرے کوئی آپ کے سر کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھایا, سیدھا اپنا ہاتھ لائے. دنیا سر کو بچانے کے لیے ہاتھ دیتی ہے لیکن امام آپ کی عظمتوں پر قربان کو ہاتھ مارنے آئے تھے, آپ نے ہاتھ نہیں دیا, سر دے دیا. آخر وجہ کیا تھی؟ اور دیکھو وہ خارجی لوگ, وہ بدعقیدہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ امام حسین جو ہے خلافت کے لیے لڑنے گئے تھے. ارے ان ظالموں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارے ظالم قریب یزید کے پاس 22,000 کا ووٹ بینک تھا, پھر کیوں وہ امام حسین کا ہاتھ مار رہے تھے؟ دراصل یزید جانتا تھا کہ 22,000 نہیں, 22 لاکھ نہیں, 22 کروڑ نہیں, پوری دنیا کے ہاتھ مل کر بھی امام حسین کے ایک ہاتھ کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں, کیونکہ امام حسین کا ہاتھ وہ پاک ہاتھ تھا. اور امام بتانا چاہتے تھے ہاتھ ابو بکر صدیق جیسا ہو, عثمان بھی دیں گے, عمر بھی دیں گے, علی بھی دیں گے, حسن بھی دیں گے, حسین بھی دیں گے. ہاتھ عمر جیسا ہو, ہاتھ عثمان غنی جیسا ہو تو ہر کوئی دے گا, لیکن اگر ہاتھ یزید پلیم جیسا ہو تو ہم سب کو دے دیں گے. لیکن ایک زانی کے ہاتھوں پہ, ایک جوانی کے ہاتھوں پہ, ناچنے والی عورتوں کے اوپر پیسہ لٹانے والے کے ہاتھوں پہ ہم جان دینا گوارا کرتے ہیں, لیکن ایسے پلیم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہیں کرتے. لوگ نعرہ لگاتے ہیں ہماری قوم, حسین کا دامن نہیں چھوڑے گی. مفتی صاحب بیٹھے تھے, علماء بیٹھے پہ پوچھے ان سے کہ حضرت یزید بیٹا کس کا تھا؟ تو کہیں گے ایک صحابی رسول جن کو دنیا حضرت امیر معاویہ کے نام سے یاد کرتی ہے, ان کا بیٹا تھا. صحابی کے بیٹے میں پرابلم تھا, وہ پلید تھا, زانی تھا, جوانی تھا, ناچنے والی عورتوں پر پیسہ لٹاتا تھا, معاذ اللہ اپنی مہمان کے ساتھ زنا کرتا تھا. جب یہ ساری برائی امام حسین نے دیکھی تو یہ نہیں دیکھا کہ ایک صحابی کا بیٹا ہے. امام حسین نے بتا دیا ہم بیٹوں کو دیکھا نہیں کرتے, ہم تو متقیوں کو دیکھا کرتے ہیں. ارے صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا, وہ لوگ جو زبان سے کہتے حسینی ہے اور کردار سے یزید والے کام کرتے ہیں, جب صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تو تم تو کسی مسجد کے خاتم کے لیے کہتے نہیں ہو. کیا تمہارے ہاتھ میں امام حسین اپنا دامن دیتے, دعوت دیں گے؟ سوچو مسلمان, جب 10ویں محرم کا سورج نکلا, امام علی مقام فجر کی نماز ادا کرتے ہیں. فجر کی نماز 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. یزیدیوں نے سوچا سب چھڑا دیں گے, لیکن امام سے نہ تلاوت چھوٹ رہی ہے, نہ نمازیں چھوٹ رہی ہے, نہ اذان بند ہو رہی ہے. فجر کی نماز جماعت سے ہوئی, اور امام نے جب دیکھا کہ وہ تیر, تلوار, نیزے سب کچھ چمکا رہے ہیں, لڑنے کے لیے تیار ہیں, تو امام حسین نے اپنے نانا جان کی سنت پر عمل کیا اور جنگ سے پہلے جا کر میدان جنگ میں خطبہ دیا, تقریر کی.
میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہماری قوم کو تقریروں میں، خطبے میں، درس میں، اجتماعات میں کتنی دلچسپی ہے. لوگ کہتے ہیں جہاں کھڑے ہوتے مولانا صاحب جانے کے بعد کہتے ہیں سامنے نہیں کہتے، لیکن لوگ جہاں کھڑے ہوتے تقریر کرنا شروع کر دیتے. سنت پر عمل کرو، چلو نماز کے لیے وہ اجتماع رکھنا ہے، وہ حضور کے نام سے بیٹھنے کرنا ہے، بچوں کا مکتب چلانا ہے، مدرسہ کرنا ہے، ساری باتیں جب دین کی ہو امام صاحب چلے جائیں. یہ لوگوں کا کام بھی تقریر کرنا. امام حسین کربلا کے میدان میں 22,000 لوگ تیر تلوار لے کے چمکائے گئے، لیکن امام حسین اسلام کا حسن بتانے کے لیے گئے. اسلام سچا دین ہے یہ بتانے کے لیے گئے تھے. اسی لیے کہا شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی بلا اسد حسین، سردار نقاب در دستے یزید، حقا کے بجائے لا الہ اسد حسین. دین کی پہچان بن کر امام حسین گئے تھے، دین کا حسن پیش کرنے کے لیے گئے تھے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو امام بتانا چاہتے تھے. ہر ٹوپی داڑھی والے کو سچا مسلمان مت سمجھنا. دیکھو دیندار کون ہوتا ہے؟ ٹوپی داڑھی والے سچے مسلمان ہو یہ ضروری نہیں ہے. جو دیندار ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق پرست ہوتے ہیں، وہ قرآن پر چلنے والے ہوتے ہیں، قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں. امام حسین نے اپنے لالا جان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے جب جانشینوں نے کہا حضور جنگ کا آغاز کرتے کا نہیں، پہلے جا کر ان کو سمجھایا جائے. اور یہاں پر لوگ جو سوچتے ہیں کہ تقریر سے کیا ہوتا ہے، اتنا خرچہ کرو، اسٹیج، کرسیاں، نیاز اور نظر، سب کچھ کیا ہوتا ہے. امام بتانا چاہتے تھے 22,000 لوگوں کے سامنے امام حسین تقریر کر رہے ہیں، ناحق قتل کرنے کی سزائیں سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ حسین کون ہے. سیل گڈ کی انٹروڈکشن دیا کہ یزیدیت تم بھول گئے کہ نارا جان نے فرمایا حسین امتی و علامت حسین. تم بھول گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. اپنے بارے میں بتایا. اللہ اکبر. جانتی اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ حور جو اب تک حور تھے، اب تک حور تھے کیونکہ یزید کے ساتھ آئے ہوئے، لیکن جب امام حسین کا خطبہ سنا، خطبہ امام حسین کا وہ اور رزلٹ نہیں نکلے ہو ہی نہیں سکتا. ایسا رزلٹ نکلا کہ حور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرت حور نے گھوڑے کی لگام کو کھینچا اور یزیدی قافلے کو ٹھوکر مار کر امام حسین کے قافلے سے آ کر کافی بڑا کیا. جب آپ پلٹ کر جس نے آ کر راستہ اٹھا تھا امام کا، آپ کو پلٹ کر آ گیا امام حسین کی بارگاہ، اور آنے کے بعد گھوڑے سے اتر کر معافی طلب کرتے امام گستاخی کی معافی ہو، میں نے راستہ روکا، پانی بھر کرانے والوں کے ساتھ میں شامل تھا، کیا میری گستاخی کی معافی ہے؟ امام حسین نے اٹھا کر سینے سے لگایا، حور مبارک اور جنتی قافلے میں آ گئے. حسین جب کو معاف کرتا ہے وہاں 22,000 میں ایک حضرت حور کم ہو گئے، 21,999 چلانے لگے اے حور یہ کیا دیوانہ پن ہے. وہ 72 اور 82 لوگ ہیں، لیکن تیر چلائیں گے وہ قتل ہو کر شہید ہو جائیں گے. یہاں پہ آؤ، ہم جب جیتیں گے یزید تمہیں کوفے کا، دمشق کا، عراق کے یا کسی علاقے کا گورنر بنا دیتا. یزید ہمارا بادشاہ ہے. اتنا سنتا تھا غیرت حور بیدار ہوتی ہے اور حضرت حور کہتے ہیں اے یزید یہ سن لو، اگر تمہارا یزید کوفے کا سردار ہے تو میرا حسین تو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اے حور یزید کی تب کے تختوں پر ٹھوکر مارتا ہو کیونکہ میں نے حسین کی غلامی کو قبول کر لیا ہے. اب جان تو تیرا گوارا ہے لیکن حسین کا دامن چھوٹ جائے یہ حور کبھی گوارا نہیں کر سکتا. یہ سچے حسینی ہوتے جو جان دینا پسند کرتے لیکن ہاتھ سے امام حسین کا دامن چھوٹ جائے. اور پھر حضرت حور میدان کربلا میں جاتے ہیں اور کئی یزیدیوں کو جہنم پہنچانے کے بعد کئی یزیدیوں کو جاتے شہادت نوش کرنا ہوتی ہے. جانتے ہو اس جنگ میں امام حسین کے وہ بھائی جو حضرت علی کرم اللہ کریم کی دوسری بیوی ام البنین سے تھے، حضرت عباس رضی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، غالباً 4 بیٹے تھے. ان چاروں نے امام حسین کے نام پر اپنی جان کو قربان کیا. میدان کربلا میں جا کر کئی یزیدیوں کو علی کے بیٹے جب میدان میں اترے
تو لوگوں کو لگا یہ نوجوان کیا کر پائیں، لیکن کسی نے کہا ان کی کمزوری کو مت دیکھو، یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ان کی لبوں میں دیکھو کسی اور کا نہیں، حیدر کرار کا خون بہ رہا ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا جب ان کی تلواریں چلتی تھی گاجر مولی کی طرح لوگوں کی یزیدیوں کی گردنوں کو کاٹ کر زمین پر گرا کر ان کو جہنم میں نار پر پہنچا دیتی تھی۔ اللہ اکبر، ان سب نے جانشاری کا ثبوت دیا اور شہادت کے جان کو نوش فرمایا۔ اور جانتی ہو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کتنا ادب کرتے تھے امام حسین کا، امام حسین چلتے تھے تو کبھی آپ سے آگے نہیں بڑھا، قدر کے اعتبار سے بہت پوچھے تھے، لیکن جب امام حسین کے ساتھ ہوتے تو جھک کر چلتے تھے، اتنا ادب تھا امام حسین کا۔ جب ایک کے بعد ایک لوگ شہید ہوتے گئے، محمد بن علی جو حضرت اسما کے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن مسلم جو حضرت مسلم کے بیٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب بیٹے میں ایک غم کا ماحول برپا ہوا اور دیکھا حضرت عباس نے کہ حضرت سکینہ بھی جاتی ہے، حضرت امام علی اصغر جو دودھ پینے والی عمر کے بچے تھے، شیر خوار تھے، یہ بچہ لفظ میں نے آپ کے اور ہمارے سمجھنے کے لیے کہا ہے، ورنہ اس گھر کا کوئی بچہ معمولی بچہ نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار کو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ایک بچہ نور کا، آقا تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ ہے نور کا، وہ پورا گھرانہ نور والا ہے مسلمان۔ آتے ہیں اور کہتے ہیں امام آپ کی اجازت ہے، بچے پیاسے ہیں، بیویاں پیاسی ہیں، بیٹی پیاسی ہے، اپنے لیے نہیں ان کے لیے میں پانی لے کر آؤں۔ جب بہت اصرار کیا تو امام حسین نے اجازت دی۔ حضرت عباس علم بردار جب نکلے میدان میں ایک سناٹا برپا ہو گیا، کوئی آگے آ کر لڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جب علی کا بیٹا میدان میں اترتا ہے تو ان کا ہر بیٹا شیر خدا مانو دیتا ہے۔ ایک تلوار چلتی تھی، سینکڑوں کی گردن گاجر مولی کی طرح کٹ کر زمین پر گر رہی ہے، نہر فرات پر جہاں پر ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے، سوار جو 3 نیزے کے ساتھ تھے انہوں نے نہر فرات پر پانی بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، یہاں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، آج کا بدعقیدہ کہتا ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی کرامت والے ہوتے ہیں، اگر امام حسین کرامت والے تھے تو بتاؤ یہ جو نہر فرات کا پانی یہاں پر کیوں نہیں بنایا؟ اگر وہ چاہتے تھے تو ان کی پیاس کی نہیں بجھی، انہیں کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ ہمارے مورخین نے تو لکھا ہے امام حسین نے کربلا میں بے شمار کرامت بتائی ہے، اور ہمارا ایمان ہے ان کی سب سے بڑی کرامت ان کا استقامت فی الدین اور اس کا صبر تھا۔ وہ بتانا چاہتے تھے پہاڑ جس کے صبر کو دیکھ کر بھی جائے وہ صبر کرنے والے کا نام حسین ہے، پہاڑ جس کی استقامت کو دیکھ کر جھک جائے وہ استقامت کرنے والے کا نام حسین ہے۔ ارے وہ چاہتے تو نہر فرات ان کے قدموں میں آ جاتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے پانی کے لیے لڑ رہے تھے، ہمارے امام ایسے پیاسے نہیں ہے، پیاس لگی تھی میں بھی کہتا ہوں، لیکن پانی کی پیاس نہیں، ان کو تو شہادت کے جام کی پیاس لگی تھی، وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار، شہید کے مرتبے کو جو جان لیتا ہے، اسی لیے کہا گیا جنتی جنت میں جانے کے بعد وہاں کی نعمتیں کو دیکھ کر واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، لیکن ایک جنتی ہوگا وہ کہے گا اللہ مجھے پھر سے دنیا میں دیکھ، اور پھر سے وہ بتا دے کہ میں تیری راہ میں اپنی گردن لگام جان۔ پوچھا جائے گا مجھے جنت میں مزہ نہیں آ رہا، کم آ رہا ہے، لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا جو مزہ تیری راہ میں جان دینے کا آیا کرتا۔ یہ مزہ تو ان کو پتا ہے نا جن کو اس مزے کی نسبتیں پتا ہے، جس کو پتا ہی نہیں وہ اس اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے شہادت کے مرتبے کو سمجھنے والی ہے۔ لوگ کہتے کیوں نہیں پانی کو بلایا؟ میرے غریب جماعت نے بتایا تیرے دادا جان کے بارے میں کچھ کہنا مت۔ ارے جب کوئی کو دین اپنے مرید کو بھیجے انا ساگر اور اپنا دوسرا راستہ دے کر بھیجے اور کہے کہ انا ساگر سے تو پہلا پرتھوی راج چوہان کا ہے، لیکن حکومت اس کی یہی نبی کے نواسے کی چلے گی۔ اپنے مرید سے کہا انا ساگر کے سامنے موسیٰ رکھنا اور کہنا
यजीदियों को जहन्नम पहुंचाते हुए डायरेक्ट प्राप्त कर। मैं जो समझाना चाहता हूं इस वाक्य से, पहुंचे, सवारी से नीचे उतरे, मशकीदा पानी जिसमें भरा जाता है, वाटर बैग आपके आसानी के लिए, उसमें पानी भर लिया और सोचा अपने आप से, अब्बास पानी सामने है, ये पूरा पानी मस्जिदे का खेलने वालों को काम में आ जाएगा, मौका मिल गया है कि यह पानी पी ले, पानी पिएगा जिस्म में ताकत आ जाएगी, यजीदियों से लड़ने के लिए और कुव्वत आ जाएगी। आपने दोनों हाथों को मिलाया और हाथ में पानी लिया तो घोड़ा खाना खोला, जिस सवारी पर आप सवार कराए। जानवर कभी नारा नहीं लगाते कि हम इनका दामन नहीं छोड़ेंगे, हम इनके गुलाम हैं। वो बेजुबान है, लेकिन हजरत अब्बास सरकार के उस घोड़े ने, उस बेजुबान ने अमल कर बता दिया कि सच्चे हुसैनी होते कौन है। हजरत अब्बास सरकार ने अपने हाथों में पानी लिया और घोड़े से कहा तू भी पी। लेकिन जब आप पानी हाथों में लेते हैं तो आपको इमाम अली असगर की शक्ल दिखाई देती है, आपको हजरत बीबी सकीना नजर आने लगी, हजरत शहर पानो नजर आने लगे, हजरत बीबी ज़ैनब पाक नजर आने लगी, इमाम नजर आने लगे और उनका सकीर कहने लगा, बात प्यासे बच्चे हैं, प्यासे इमाम है, क्या तुमसे पानी पहले पानी पिएगा? हजरत अब्बास ने पानी को नीचे छोड़ दिया। वो घोड़ा जिसका मुंह पानी की तरफ बढ़ा था, उसने अपने मुंह को पीछे किया। घोड़ा है, बेजुबान है, वो हिंद हिलाकर क्या कहता है इसकी ज़बान तुम और हम समझ भी नहीं पाते मुसलमानों। आपने घोड़े से कहा, घोड़े तू तो पानी पी ले। घोड़े ने गर्दन को हिलाकर बताया, बेजुबान वो जानवर वो, लेकिन यजीदी नहीं है। अरे मैं प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं, प्यासा जान देना तो गवारा करता हूं, लेकिन अहले पैसे पहले पानी नहीं पी सकता। ऐ मुसलमानों, ये होती है सच्ची हुसैनियत। अरे घोड़ा बता रहा है, अहले पैसे के हलक के नीचे पानी का कतरा ना उतरे, हम घोड़े हैं लेकिन यजीदी नहीं है, हम गद्दार नहीं है, अहले पैसे के वफादार हैं। पानी नहीं पीकर उसने प्यासे रहकर हजरत अब्बास का साथ दिया। आप जरा बताओ, दामन को नहीं छोड़ेंगे नारा लगाने वाले उनका तंबाकू के शौकीन है, नशावर चीजों के शौकीन है, म्यूजिक सुनने के शौकीन है, टिकटॉक बनाने के शौकीन है, अपने आप को यूट्यूबर बनाने वाले शौकीन है, फेसबुक पर हमेशा लाइव रहने वाले शौकीन है। अरे मैं मर्दों की बात क्या करो, जिस कौम की बच्चियां बुर्का पहनकर टिकटॉक की क्लिप बनाती है, बताइए उस कौम को हराम होने से कोई बचा सकता है? कौन बचा सकता है? अगर हमें बचना है तो सफीने नूह में सवार होना होगा। अगर हमें बचना है तो यजीदी किरदार पर ठोकर मारकर किरदार हुसैनियत को अपनाना होगा। जिस दिन हम हुसैनी बन गए, दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मिलकर, अरे 22,000 का लश्कर मिलकर जब खेलने वालों को ना खत्म कर सका, खेलने वालों को, एक हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन तन्हा थी और यजीदी हजारों की तादाद। होना ये चाहिए, आप जिस गली में जाओ, कोई अमीर साहब का बेटा मिल जाता, कोई जल्लाद इब्ने ज़ियाद का बेटा मिल जाता, कोई शिब्र लहीद का बेटा मिल जाता, कोई यजीद का बेटा मिल जाता। इनकी अगर नस्ल का कोई होगा तो भी बताने के लिए तैयार नहीं होगा कि मैं इनका बेटा हूँ। अल्लाह अकबर। लेकिन एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे, लेकिन अल्लाह ने एक में इतनी बरकत अता फरमाई कि दुनिया की जिस गली में जाओ, कोई ना कोई इमाम हुसैन का बेटा चमकता हुआ जरूर नजर आता है। हर कोई जाता रहा। हज़रत कासिम बिन हसन चले गए। जब सब चले गए, इमाम हुसैन जाने लगे तो हज़रत ज़ैनब ने रोक लिया। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, आज हमारी कौम की जो बहनें हैं ना, वो अपने बच्चों को क्या है का आशिक बना रही है। मुझे हैरत होती है, मुहर्रम शरीफ में अजीब अजीब रसूमात हम सुन्नियों में शामिल हो गए, अजीब अजीब रसूमात। एक दिन का फकीर बना रहे हो, अरे एक दिन का फकीर नहीं, तुम्हारे बच्चे को ऐसा हुसैनी बनाओ, उसके
करता नजर आता है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करना चाहती है हमारी कौम? बीवी ज़ैनब से देखो, जब इमाम हुसैन ने फैसला कर लिया जाएंगे, कहा भाई जब तक मेरे बेटे हजरत मोहम्मद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 29 की उम्र है, छोटी उम्र, लेकिन हाथ जोड़कर कहती है भैया कल क़यामत के दिन मैं अपनी वालिदा को वालिद को क्या जवाब दूंगी कि भाई चारा मैं तुझे अपने बेटों को ना भेजा। हजरत ज़ैनब आगे बढ़कर आती है, बेटों को भेजती है, खुद ही शहीद हो जाते हैं। जब सब शहीद हो गए, सिर्फ बीमार इमाम ज़ैनुल आबिदीन रह गए। बीवियों ने कहा इमाम ये बच्चा इमाम अली असगर बहुत छोटा है, शीरपान दूध पीने वाली उम्र है, दूध पीने वाली, आप यजीदियों के सामने जाए और कहें कि हमको नहीं, इस बच्चे को तो पानी दे दो, इसको पानी दोगे तो ये लड़ने के लिए भी नहीं आएगा, ये तो उम्र में इतना छोटा है, ये चल भी नहीं पाता है, बहुत बड़ा बच्चा है। जब इमाम ने बीवियों की बात को कबूल किया और यजीदियों से जाकर कहा पलीद ने वो तीर जो जानवरों के ऊपर चलाया जाता है, वो तीर इमाम ने अली असगर के हलकून पर चलाया, खून का फव्वारा निकला और आप वही शहादत का जाम जो कुछ था इमाम हुसैन के पास सब ले जाकर करबला के मैदान। क्यों? हम चले जाएंगे, हम मिल जाएंगे, लेकिन नाना के दीन को नहीं मिलते। और जब सब चले गए फिर आपने सोचा हुसैन की भी शहादत का वक्त आ गया। 56 साल 5 महीने के कुछ दिन के इमाम हुसैन आज हमारे यहाँ पर 7-7 साल के हो जाते दाढ़ी रखने की तौफीक नहीं, आज ही बदले 5 वक्त का नमाज की तौफीक नहीं है। जिस कौम के बूढ़े होटलों पे बैठकर मीलों खेलेंगे, उस कौम की नौजवान नस्ल किस फैसले में जाएगी, हम और आप खुद फैसला करें। इतना बड़ा सदमा इमाम हुसैन को पहुंचा था, 6 महीने के अली असगर से लेके जवान बेटा अली असगर तक चला गया। भतीजे कासिम बिन हसन चले गए, भाई अब्बास अलग बरदार चले गए, बाकी औरों मोहम्मद चले गए, सब चले गए हैं। अब तन्हा मेरे इमाम हुसैन करबला के मैदान में है। अब आपने जाने से पहले तमाम औरतों को सब्र की नसीहत की कि मेरी शहादत के बाद कोई बुलंद आवाज से रोएगा नहीं, कोई चिल्लाएगा नहीं, सब्र करेंगे। सब्र ये अल्लाह की मसीहत है, हमें उसकी रज़ा पर राज़ी रहना है, हमें साबिर बनकर हर हाल में जिंदगी गुजारनी है। आप इमाम शरीफ मानते, सुरवे लाए हैदरी लेती और मैदान जिहाद में जाती, मैदान करबला। यजीदियों ने देखा कि 56 साल के इमाम हुसैन आए, लेकिन सबको पता था इमाम हुसैन अगर खुद से तलवार नहीं रोकते तो 22,000 में से जितने बचे थे एक भी नहीं बचता। अगर वो तलवार नहीं रोकते, उनको तलवार रोकना था, क्योंकि वो जानते थे अल्लाह की मस्तियत है, मुझे शहादत का जाम। और बुजुर्गों ने फरमाया है कि जब आप मैदान में उतरे, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े तीर तलवार चलाने वाले, बड़े बड़े कमांडर मैदान में उतरे, लेकिन 56 साल 5 महीने का प्रोबेश और 5 दिन के मेरे इमाम हुसैन जब उनकी तलवार चलती थी, अल्लाह अकबर, मतलब छपकते ही बिजली की तरह तलवार चलती थी, किसी की गर्दन करती है, किसी के बाजू करते हैं, कोई आगे घर से कटकर घोड़े से गिरता है, कई यजीदियों को जहन्नम पहुंचाया। लेकिन यजीदी इतने शातिर थे, जितने भी लोगों को करबला में जो अहले बैत की तरफ से आए थे रहते, इनको अगर शहीद किया गया तो अकेले बन पाएगा नहीं, बल्कि घेर के चारों तरफ से तीर तलवार की बारिश कर दी गई। इमाम अली मकाम के जिस्म पर इतने तीर चलाए गए, लिखने वालों ने लिखा है कि 72 जख्म इमाम हुसैन को पहुंचाए गए और एक जालिम ने एक नेज़ा मारा जो इमाम हुसैन के जिस्म से आर पार गया। इमाम हुसैन अपनी सवारी से नीचे आते, आपको ख्याल आया कि ये वक्त तो नमाज का वक्त है, शिब्र नहीं या कोई जालिम पहल जो है इमाम हुसैन के सीने पर चढ़ गया। आपने उससे कहा क्या तुझे पता नहीं ये वक्त कौन सा है?
میرے نانا جان کی امت نماز کی حالت میں ہوگی. اور حسین تو چاہتا ہے کہ حسین سجدہ نہ کرے. حسین کا یہ دل چاہتا ہے کہ حسین کی نماز ادا کرے اٹھ میرے سینے سے. اور امام حسین نے اسی کیفیت میں سجدہ کیا. میں یہاں پر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, جن لوگوں نے 6 مہینے کے بچے کی گردن پر حلقوں پر تیر چلایا تھا, جب امام حسین گھوڑے پر سوار تھے تو تیر تلوار جیسے اور کھانے سے وار کیا تھا, جنہوں نے 72 زخم پہنچائے تھے, کیا کوئی امام حسین نہیں جانتے تھے کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا تو یہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ جانتے تھے کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا تو یہ ہو سکتا ہے گردن بھی کاٹ دے, یہ ہو سکتا ہے مجھ پر آئے تیر تلوار چلائے. لیکن میرے امام بتانا چاہتے تھے کہ جب نماز کا وقت آئے اور اس پوزیشن میں ہو کہ میں سجدے میں سر رکھوں گا تو میری جان چلے جائے گی, تو امام نے بتا دیا کہ تم جان دینا تو پسند کرنا لیکن نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے نہ بیت اللہ میں نہ مسجد میں نہ حرم کی دیواروں کے سائے میں ارے نماز اس طرح ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. اے مسلمانوں, میرے امام پیغام دینا چاہتے تھے. 72 سب کو کھانے کے بعد حسین نے نماز نہیں چھوڑی. اے حسینیوں, تم کی زندگی میں جس مرحلے پر پہنچ جانا لیکن نماز کو ترک مت کرنا. نماز میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. امام تپتی ہوئی ریت پر 72 سب کو کھانے کے بعد سجدہ کر رہے ہیں. آج ہمیں درد کارپیٹ پر پنکھے کے نیچے نماز پڑھنی ہے. اسی لیے ان محفلوں میں آنے کے بعد سبق حاصل کرو اور دل ہی دل میں امام حسین سے یہ وعدہ کرو, امام آج کے بعد زندگی میں جس مرحلے پر بھی جائیں گے, جس مقام پر بھی جائیں گے, ہم انشاءاللہ نماز کا وقت ہوگا آپ کے نانا جان کی آنکھوں پر ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز پڑھیں گے. ہمارے ملک میں اس وقت یہ ماحول نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں, یہاں نماز پڑھوں کہ نہیں پڑھوں. دیکھیے, سب سے پہلے سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے نا, سارا کام سیٹ کر نکلے تو سب سے پہلی پرائیورٹی فکر جو ہے اس کو نماز کی ہو کہ میں دن بھر یہاں کام کرنے والا ہوں تو میری نماز کا وقت کہاں ہوگا تو مجھے کہاں نماز پڑھنی. کیا یہ فکر ہے؟ 72 سب کو کھائے امام حسین کے لیے نماز کی فکر ہے. اور ہمارا بچہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوا ہے, اس کو نماز کی فکر ہے. اس کو تو کس کی فکر ہے؟ شوربہ کھانے کی, مال میں جانے کی, پیسہ کمانے کی ہماری قوم کو فکر ہے, نماز کی فکر نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا, آپ جانتے ہو جب امام حسین شہید ہو گئے نا, شہید ہو گئے تو ظالم یزیدیوں نے خیمے کو لوٹنا شروع کیا, خیمے میں آگ لگا دی. جب آگ لگا دی تو حضرت زینب پاک سالار جابتا بن کر جن کو امام حسین نے وصیت کی تھی سب کو بچانا شروع کیا. امام زین العابدین جو بستر پر تھے, بڑی بیماری میں مبتلا تھے, شدید بیمار تھے, ان کو اٹھا کر خیمے سے باہر رکھی ہے. ابھی ایک شور برپا ہے, سب کی آنکھوں میں آنسو ہے, یزیدی شور برپا کرے ہوئے ہیں, لوٹ لو, بیویوں کی چادروں کو چھین لو. اچانک بی بی زینب دیکھتی ہے کہ قریب سورج جو ہے ڈوبنے کی طرف بڑھتا ہے, غروب ہونا چاہتا ہے. آپ نے تمام بچے ہوئے لوگوں سے کہا, دیکھو سورج ڈوب جائے گا تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. عصر کی نماز قرآن نے کہا والعصر حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی, جس کو کہا گیا حفاظت کرو نماز کی, خاص کر کے وہ جو بیچ والی نماز ہے. اور حضور نے تو یہاں تک بھی فرمایا تھا کہ جس نے عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس کے اعمال برباد ہو گئے. بیٹوں کی لاش, بھائی کی لاش, خاندان والوں کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے, لیکن اس کی فکر نہیں ہے, فکر ہے تو نماز کی فکر ہے. اور ہم مسلمانوں کی یہاں پر ہیں, آپ کبھی شادی میں چلے جائیں, ہماری مائیں بہنیں میک اپ کے لیے نماز کو چھوڑ رہی ہے. جس قوم میں میک اپ سے سستی اللہ نماز ہو جائے اس قوم کو ہلاک ہونے سے کون بچا سکتا ہے؟ بہت سارے یہاں پر ایسے بیٹھے جن کو اللہ نے سرمایہ دار بنایا ہے, بزنس مین بنایا ہے, لکھپتی کروڑپتی بنایا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, شادیوں میں ہر چیز کا انتظام کرتے ہو آنے والے مہمان کے لیے. دولہا یہ والی کرسی پر بیٹھے گا,
दूल्हे के दोस्त वीआईपी चेयर पर बैठेंगे, ये सोफे पे बैठेंगे, पैसे वाले यहाँ बैठेंगे, हर चीज का इंतजाम है। लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताओ, आने वाले मेहमानों के लिए कभी तुमने नमाज का इंतजाम के लिए कोई इंतजाम किया है? हमारी कौम को नमाज से जो मोहब्बत होना चाहिए। इमाम बताए 72 जख्म उठाने के बाद नमाज नहीं छूटी। अगर के ज़ैनब का काम बता रही है, सबकी लाशें सामने रखी हुई है बेटों के साथ, लेकिन जब असर की नमाज का वक्त हुआ तो सबसे कहती है कि तयम्मुम कर लो, और अगर खून है तो अपने खानदान वालों के अपने अहले हयात के खून से वुजू कर तयम्मुम कर लो, लेकिन नमाज को मत छोड़ो, नमाज को मत छोड़ो। उन लोगों ने जितनी नमाज से मोहब्बत की, आज बड़े अफसोस के साथ, और हम लोग कभी कभी सोचते हैं, मैं अपनी बात को यहाँ पर एंड करना कि क्यों हमारी कौम पर तकरीरों का असर नहीं होता है। चीख चीख कर उलमा तकरीर कर रहे हैं, चीख चीख कर, लेकिन बात यहाँ से निकल कर यहाँ नहीं जाती। मैंने इसके बारे में अपने दिल से पूछा, क्यों हमारी कौम सुधरना नहीं चाहती? और बड़ी माजरत के साथ कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग सिर्फ दिल बहलाने के लिए आते हैं, उलमा की बात सुनकर मजाकिया तौर पर हंसते हंसते। तो कौम अपने उलमा की बातों को सुनकर हंसे ना, फिर दुनिया उस पर हंसती। देख लो, हंस रही है, मीडिया चैनल उठा कर देख लो, प्रिंट मीडिया देख लो, दुनिया को पर हम पर हंस रही है। कभी मक्खी के पर के बराबर अपने आंख से आंसू निकाले, सोचा दीन के बारे में, सोचा मेरे इमाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों की? एक बार हम कह देते यजीद तेरी लीडरशिप कबूल है तो किसी बड़े मुल्क के गवर्नर बना दिए जाते, महल मिल जाता, आराइश वाली जिंदगी गुजारते। लेकिन इमाम हुसैन ने बता दिया, हमारे नजदीक दीन सबसे बड़ा है, हम मर मिट जाएंगे लेकिन अल्लाह के दीन को मिटने देंगे। मैं सोचता हूँ क्यों हमारी कौम पर बातों पर असर नहीं होता। तो मेरे ज़मीन ने मुझसे कहा कि वो चीज मैंने कभी सुनी थी कि जब बंदा फज्र की नमाज को छोड़ता है, फज्र की नमाज को, अगर कोई उम्मत चाहे मुसलमान तो जुमा की नमाज से ज्यादा अधिक फज्र की नमाज पे होना चाहिए। क्योंकि दुकान भी बंद है, स्कूल भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, रोजी रोटी पर भी 9 बजे के बाद निकलना है, लेकिन तो फज्र की नमाज में नहीं आते। ये तमाशा है। आप जानते हो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि जो फज्र की नमाज को जानबूझकर छोड़ देता है, शैतान उसके कानों में पेशाब कर देता है। यूरिन के एसिडिक इफेक्ट क्या होते हैं? दिमाग पर अगर कोई कंटिन्यूस पेशाब करते रहे, पानी नहीं खाते, तो फिर दिमाग खराब हो जाती है, बदबू आने लगती है। जब इंसान के पेशाब के इतने नुकसान है, तो जिसके कान में शैतान पेशाब कर रहा, उसके कान के अंदर गिनती कराती है। इतना उसने पेशाब कर दिया कि अब वो आवाज हमारे दिलों तक भी नहीं पहुंच पाती। अगर चाहते हो कि आप और हम सब जिंदगी की आखिरी सांस तक हुसैनी बनकर रहे, तो भाई अंदर में रहने वाले मुसलमानों जो पैगाम करबला से हमें मिला है, जो पैगाम हमें इमाम अली मकाम और उनके घर वालों ने मिला, उस पैगाम को कबूल करो, नमाजों की पाबंदी करो, और वो काम जो यजीद किया करता था उसे अपनी जिंदगी से निकाल दो। उलमा फरमाते हैं हदीस पाक की रोशनी में कि बनु उमय्या का पहला वो शख्स होगा जो नबी की सुन्नत को तर्क करेगा। इसकी रोशनी में फरमाते वो पहला कौन था? तो उलमा फरमाते पहला यजीद था, कलमा पढ़ने वाला जिसने दाढ़ी कटाई थी, जिसने दाढ़ी कटाई थी। उलमा से पूछ लीजिए, अगर मैं गलत हूं मेरी इस्लाह फरमाएं, यजीद की दाढ़ी कटाता था, हम भी अगर कटा रहे हैं तो हम दाढ़ी कटाने से उसके जैसे तो नहीं बने, लेकिन चेहरा तो बजाहिर में उसकी तरह है। जुबान कह रही है मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं, मैं हुसैनी हूं, लेकिन किरदार के हुसैनी हम कब करेंगे? यजीद महलों में अत्याचारों का नाम देखता था। आज हमारे बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं, हमारे घर में टीवी सीरियलों में नाच देखा जाता है, घर घर सिनेमा घर बना हुआ है। जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ, जो काम यजीद करता था वो काम अब कर रहे हैं। जानते हो वक्त के मुफक्किर ने अभी कुछ वक्त
پہلے چند سالوں پہلے کہا تھا آج اگر اس صدی میں امام حسین ہوتے تو وہ مسلمانوں کی آبادی میں جا کر اسے جہاد کر کے جنگ لڑتی. کسی نے ہاتھ پر پیر پر ہاتھ مارا کیا کہہ رہے ہیں چٹی کی کر دی گئی. آپ کیا کہہ رہے ہیں جوش میں ہوش تو نہیں کھو بیٹھا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین ہوتے تو مسلمانوں کی آبادی میں جا کر اسے جنگ لڑتے جہاد کرتے. ارے ہم سے کیوں جہاد کرے؟ ہم تو ان کے نام کی 10 روزے محفلیں سجاتے ہیں, ان کے نام سے شربت کھچڑا نام کھٹائی مارتے ہیں, وہی کہتے ہیں ان کے نام کا تعزیہ بناتے ہیں, وہی کہتے ہیں ان کے نام کا لنگر کھلاتے ہیں. اللہ اکبر. وقت کے اس مفکر نے کہا میں جوش میں نہیں ہوش میں بات کرتا ہوں. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا امام حسین نے کربلا میں جب 10 دن کی تقریروں کے لیے کی تھی, کھچڑے کے لیے کی تھی, شربت کے لیے کی تھی, نام کٹائی کے لیے کی تھی, کس لیے کی تھی؟ لوگوں نے کہا اس لیے کی تھی کہ یزید ایسا لیڈر تھا جو جوگا کھیلتا تھا, شراب پیتا تھا, زنا کرتا تھا, گناہ کی برائی. وقت کے مفکر نے کہا جو برائی یزید کے اندر تھی آج وہ تمہارے اندر ہے. امام حسین اس وقت سے تو انہوں نے اس سے جنگ کی, اگر آج ہوتے تو نبی کی امت کے معاشرے کو بچانے کے لیے تمہاری اور ہماری آبادی میں بھی آ کر ہم سے جنگ کرتی. کیونکہ امام حسین کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تقریریں ہوتی رہی, نیازیں تقسیم ہوتی رہی. امام حسین کا مشن یہ تھا کہ نانا جان نے جو قربانیاں دی تھی, جس مقدار تاریخ میں پتھر برسائے گئے, نانا جان نے برداشت کیا. اس جمعہ جانور کی بکری لا کر رکھ دی گئی, نانا جان نے برداشت کیا. ہر تکلیف کو برداشت کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا. اور اگر کوئی کلمہ پڑھا تو اس دین کو مٹانا چاہے گا تو امام حسین نے بتایا حسین خاندان کو قربان کر دیں گے لیکن دین کو مٹنے نہیں دیں گے. اس لیے بھارت میں رہنے والے مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو, اپنے بیوی بچوں کو ایک چیز سکھاؤ. ماں باپ بچوں سے کہیں کہ تو ہم سے محبت مت کر چلے گا لیکن اپنی جان سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت کر. اور آج ایک دوست نے مجھے بتایا کہ کئی کلمہ پڑھی ہوئی لڑکیاں نام چینج کرانے والے سینٹر میں آتی ہیں اور اکیڈمی کے معاملات میں آ کر اور دوسرے سے شادی کر لیتی ہیں اور پھر بعد اللہ کو چھوڑ کر چھوڑ رہی ہے, کلمہ چھوڑ رہی ہے. یہ کون ہے؟ ان میں کئی ایسی ہیں جو برقعے کی پابند. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی اس لیے کہ کسی مشرک کی محبت میں ہماری بچیاں گرفتار ہو جائے اور وہ کلمے کو چھوڑ دے. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو سچا حسینی نہیں بنایا ہے, ایسے محبت کرنے والا نہیں بنایا. اپنی اولاد کو, اپنے آپ کو یہ فکر لے کہ ہم اپنی جان سے زیادہ اس دین سے محبت کریں گے جس دین کو امام حسین نے کربلا میں بچایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. مجھے نہیں پتا کہ آج آپ میں سے اللہ ان کے صدقے میں جتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے اللہ ان کے روزوں کو قبول عطا فرمائے. اگر جنہوں نے آج نہیں رکھا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کل آفطر مبارک دن شربت پینا, کھچڑا کھانا, اس سے ہمارے علماء نے کبھی منع نہیں کیا. لیکن ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد اگر کسی اور روزے کی اور دن کے روزے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو فرمایا گیا وہ عاشورے کا روزہ ہے. کل کا مبارک دن اللہ توفیق دے تو ضرور روزہ رکھیں. علماء نے فرمایا ایک نفل روزہ رکھنے سے بہتر ہے 2 رکھیں. تو اگر آپ نے آج نہیں رکھا ہے تو کل رکھیں اور پرسوں رکھیں, لیکن کل کا روزہ ضرور ضرور رکھیں. سحری کا آخری وقت غالباً 4:50 کے آس پاس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کا اور کردار کا حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس وقت کو سجایا بالخصوص میں اپنے علماء کی اور علماء کرام کی جو جماعت یہاں پر موجود ہے, پیر طریقت قاری فاروق شعیب صاحب ہے, مفتی صاحب نکلا ہے, قاری راشد صاحب ہے اور غوث محمد صاحب ہے, اور جتنے بھی علماء یہاں پر تقریر کے لیے آئے
इजाजत के लिए आए, ना तो हम जो मकसद के लिए आए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे उलमा का साया हम तमाम सुन्नियों के सरों पर दराज फरमाए। तो प्यारे आका सलाम के प्यारे जमानों, सलाम और दुआ के बाद जब आप जाने लगे तो पीछे किताबों का स्टॉल लगा हुआ है। देखिए